الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے 49 تک کی تلاوت کی گئی. گزشتہ کل آخری جو آیت تھی اس میں یہ والی بات تھی کہ اللہ پاک کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ ہر قسم کے عذاب سے بچیں گے، اللہ پاک ان کی حفاظت کریں گے، اور انہی کے لیے آج کے یہ 9 آیتوں کے اندر جنت کی نعمتوں کا بیان ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، یہ جو جنتی ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے جو رزق مقرر کیا ہے وہ معلوم ہے. یہ جو معلوم کا لفظ ہے اس کے کافی سارے ترجمے کیے ہیں حضرات نے. ایک ترجمہ معلوم کا یہ کیا ہے کہ ان کے اوقات معلوم ہوں گے، جو رزق ملے گا ان کو مقررہ وقت پہ ملے گا، جس کا ذکر سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام، صبح اور شام کا لفظ ہے وہاں پر. ایک معلوم کا ترجمہ یقینی سے کیا ہے کہ یہ جو رزق ہے یہ بالکل دائمی اور یقینی ہوگا. دائمی اور یقینی اس لیے کہ ہم آپ کے ذہنوں میں جو نقشے ہیں کہ اپنے بارے میں، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نقشے سے ہٹ جاتا ہے معاملہ. اللہ پاک مثال کے طور پر، یعنی ہم نے گھر میں کھانا پکایا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور ہمارے ذہن میں ہم یہ کھانا کھائیں گے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا ہمارے لیے پکا ہوا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کھاتے، ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کے وہ چیز بدل جاتی ہے. تو اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ، یعنی جو معلوم کا مطلب ہے یقینی مطلب، انسان کہتے ہیں کہ میں تو مرتے دم تک کھاتا رہوں گا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک باوجود اس کے کہ اس کا وجود ہوتا ہے لیکن یہ کھانے سے محروم ہو جاتا ہے. تو جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا ہوگا بالکل یقینی ہوگا، اور کسی صورت کے اندر وہ ہٹے گا نہیں. اور ایک معلوم کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ پہلے نازل ہوئی تھی، بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان یہ والی صورتیں پہلے نازل ہوئی. تو ایک ترجمہ معلوم کا یہ ہے کہ ان کو ایسا رزق ملے گا جس کا تذکرہ دوسری صورتوں سے معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہاں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ معلوم کے مختلف ترجمے کیے ہیں. اور ایک آگے فرماتے ہیں فواکہ، فواکہ فاکہتن کی جمع ہے، اور اس کا ترجمہ ہمارے حضرات نے میوے سے کیا ہے. عام طور سے گندم ہے، چاول ہے اور سبزیاں ہیں، یہ آدمی حفظان صحت کے لیے اور بھوک کی وجہ سے کھاتا ہے. جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی، اچھا میوے جو ہوتے ہیں جیسے ڈرائی فروٹ ہے یا فروٹ وغیرہ ہے، وہ بھوک کے لیے آدمی نہیں کھاتا، وہ لذت کے لیے کھاتا ہے. عمومی طور پر جو چیزیں فروٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ آدمی لذت کے لیے کھاتا ہے. تو علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ چونکہ جنت کے اندر بھوک نہیں ہوگی،
یا آدمی کے صحت کے حفظان کے لیے جنت کی نعمتوں کو نہیں کھائے گا، بلکہ جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی وہ مزے کے لیے کھائے گا۔ جنت کی جتنی نعمتیں ہوں گی وہ کس کے لیے کھائے گا؟ تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا، مزوں کے لیے نہیں کھائے گا۔ پھر اگلا جملہ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کے اندر ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا، چونکہ جنتی جنت کے اندر مہمان ہوں گے اور ان کے میزبان اللہ ہوں گے۔ دنیا کے اندر مہمان کے لیے صرف کھانا کھلانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مہمان کو عزت دی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو اچھی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر بار بار اس سے پوچھا جاتا ہے، پھر اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے۔ تو صرف کھانا دے دینا کہ بھئی ہم نے آپ کو بہت اچھا کھانا کھلایا لیکن اکرام نہیں کیا، عزت نہیں دی، یہ دنیا کا دستور نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر نعمتیں بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اکرام بھی ہوگا۔ یہ ہے وَهُمْ مُكْرَمُونَ کا نقطہ، یہ ہے کہ ان کو عزت بھی دی جائے گی، ان کا اکرام بھی ہوگا۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوگا، نعمتوں والی جنت کے اندر ہوگا۔ اور یہ جن نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ان نشستوں کے اندر ان کی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں، ہماری پیٹھ نہیں ہے ایک دوسرے کی طرف۔ نماز میں تو ہماری پیٹھ ہو جاتی ہے، اس کی ترتیب تو اسی طرح ہے، لیکن آپ کا چہرہ میری طرف، میرا چہرہ آپ کی طرف۔ جنت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ وہاں پر ایسا ایسا بیٹھنا نہیں ہوگا کہ وہاں پیٹھ ہو سکے۔ پھر وسعت کے اندر یہ والی بات ہے کہ اتنے دور آدمی کو دیکھنا، پھر اس سے بات کرنا، یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے حضرات نے کہ جنتیوں کی آنکھوں کی بینائی اور آواز وہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ دور آدمی دور نہیں لگے گا، بلکہ وہ دور آدمی بھی قریب لگے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایک متقابلین کا مطلب یہ ہے کہ جو جس نشست پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ بہت سارے لوگ یوں بیٹھے ہوئے، بیچ میں کرسی رکھی ہوئی ہے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ کرسی گھومنے والی کرسی یوں چکر لگاتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی طرف پیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کی طرف رخ کر لیا، آپ سے کرنی ہے تو آپ کی طرف رخ کر لیا۔ کہ جس تخت کے اوپر جنتی لوگ بیٹھیں گے وہ جنتی لوگ کیا ہو، وہ جو تخت ہوگا وہ ایسا گھوم رہا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ترجمہ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح جو جام شراب ہوگا وہاں پر پانی جو بہتا ہوا لذیذ اور میٹھا پانی، 4 قسم کے یعنی مشروبات ہوں گے جنت کے اندر۔ ایک تو ایسا پانی ہوگا جو پانی کبھی سڑے گا نہیں، ہمیشہ لذیذ پانی ہوگا۔ اور ایک مشروب شہد کا ہوگا، اور ایک مشروب دودھ کا ہوگا، اور ایک مشروب شراب کا ہوگا۔ تو وہ جو پانی کا مشروب ہے اس کا ذکر ہے، اس کا دور چلے گا۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت لڑکے وہ دور چلائیں گے اور ان کو جنتیوں کو وہ جو جام شراب ہے، بہتے ہوئے پانی، جنت کے بہتے ہوئے پانی سے جام شراب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ بالکل سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے لذت کا مجسم ہوگا۔ لذت کا مجسم کا کیا مطلب؟ پہلی بوند اور پہلے قطرے سے لے کر کے اخیر تک ان کو مزہ ہی آئے گا اس کے اندر۔ اس لیے یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پانی شروع میں اچھا لگتا ہے، بیچ میں آدمی چھوڑ دیتا ہے، کبھی اخیر میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو جنت کے اندر جو پانی ہوگا کہا کہ وہ اخیر تک اس میں کیا ہوگی؟ وہ لذت ہی لذت ہوگی۔ اور پھر جو جام شراب ہوگا، جو شراب دی جائے گی وہاں پر، دنیا کے اندر شراب کے اندر یعنی جو برائیاں ہیں، آدمی مست ہو جاتا ہے
خمار آ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، نشے میں ہو جاتا ہے۔ اور نشے کی بہت ساری قسمیں آج بھی ہیں، زمانے ماضی میں بھی تھی۔ تو جنت کے اندر جو شراب ہوگی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس شراب میں غول کا ترجمہ حضرات نے آفت سے کیا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی۔ وہ آفت نہ سر کا درد کا سبب بنے گی، نہ پیٹ کا درد کا سبب بنے گی، نہ بدن کے اندر اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا کرے گی، اور نہ اس شراب کی وجہ سے آدمی بہکی بہکی باتیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس شراب میں اللہ جل جلالہ نے لذت کو رکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح ان جنتیوں کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جن بیویوں کی نظریں نیچی ہوں گی، قاصرات الطرف، جن کی نظریں نیچی ہوں گی، یعنی ان کی نظر اپنے شوہر کے علاوہ کسی پہ نہیں پڑیں گی۔ اور یہ نظروں کا نیچے ہونا یہ سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، ادھر ادھر ان کی نظریں نہیں ہوں گی، اور وہ خود ان جنتیوں سے کہیں گی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ جیسا شوہر مجھے دیا ہے، اور میری جیسی بیوی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا، یعنی ایک ترجمہ تو ابھی آپ نے سنا کہ ان کی نظریں نیچے ہوں گی، اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے شوہروں کی نظریں نیچے کرنے والی ہوں گی، یعنی یہ اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کے شوہروں کی نظریں بس انہی پر پڑیں گی، کسی اور کی طرف ان کے خامندوں کی، شوہر کی نظریں نہیں اٹھیں گی۔ یہ ایک وصف جنتی عورتوں کا۔ اور عین کا ترجمہ ہے، عین کا ترجمہ ہے ایک دم حور اور پھر عین، حور گوری رنگت والی، اور عین، عین کا ترجمہ ہے موٹی موٹی آنکھوں والی، یہ عین کا ترجمہ ہے۔ حور گوری رنگت والی، اور عین بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اور آخری آیت میں فرماتے ہیں یہ ایسی ہوں گی جیسے کہ جانور، جیسے کبوتر ہے یا کوئی بھی جانور انڈا دیتا ہے تو اس انڈوں کو وہ پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ یہ کبوتر وغیرہ انڈے دیتے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یعنی تشبیہ صرف کس چیز میں ہے؟ تشبیہ صفائی ستھرائی کے اندر ہے۔ یہ عورتیں صاف ستھرے انڈوں کی طرح، غبار نہیں ہوگا اس میں۔ پھر انڈے کے جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر ہلکی سی زردی نظر آتی ہے اوپر سے ہی۔ تو عربوں کے اندر یہ بھی لکھی ہے بات کہ وہ عورت جس میں ہلکی سی زردی ہوتی تھی وہ اس رنگ کو دلکش سمجھتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر دوسری تفسیر اس کی یہ لکھی ہے کہ انڈے کا اوپر کا حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ انڈا جب اس کا اوپر کا چھلکا اتار دیتے ہیں، باریک جھلی ہوتی ہے جو اصلی انڈے کے اوپر ہوتی ہے۔ جب انڈا بوائل کرتے ہیں تو بالکل اوپر کا چھلکا جب ہٹاتے ہیں تو اس کے اندر اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اصلی انڈے اور اس چھلکے کے بیچ میں۔ تو کہا کہ یہاں وہ مراد ہے کہ وہ عورتیں یعنی صفائی ستھرائی میں بھی اس جیسی ہوں گی اور نرمی میں بھی اس جیسی ہوگی۔ یعنی یہ دو باتیں پھر یہاں پر آ جائیں گی۔ پہلی صورت کے اندر صرف کلر کا لفظ ہے، یعنی رنگت ان کی ایسی ہوگی صفائی ستھرائی میں۔ دوسری صورت کے اندر رنگت بھی ہوگی اور نرمی بھی ہوگی۔ یہ ہمارے رب کا بیان ہے، اور اللہ پاک یہ سب چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اللہ پاک سے جنت مانگا کرو، اور اللہ پاک سے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ یہ ان آیتوں کی وضاحت تھی۔ ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ جنتی ایسے ہوں گے ان کے لیے طے شدہ رزق ہوگا، یقینی رزق ہوگا، صبح شام کا رزق ہوگا، یا ایسا رزق ہوگا جس کا ذکر دوسری صورتوں میں آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اور میوے ہیں اور نعمت بھرے باغات میں ان کی پوری پوری عزت ہوگی، ان کا اکرام ہوگا۔ وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے،
ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے جو سفید رنگ کی ہوگی، پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ ان کے عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور ان کے پاس بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں کے اوپر مرکوز ہوں گی۔ ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے گرد و غبار سے چھپا کر کے رکھے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، جو جانور اپنے پر میں اس کو چھپا کے رکھتا ہے، جس میں گرد و غبار نہیں ہوتا، ان کی رنگت ایسی ہوگی۔ ایک تشریح وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب بھی فرمائے اور ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔